وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو معافی نہ دینے کا اعلان کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کی مرضی پہ منحصر ہے۔ یہ نہیں کہ سب کو معافی ملے گی، لیکن وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن کہا کہ مشرک کو میں نے بھی معاف نہیں کرنا، اس کے لیے میں نے گنجائش رکھی ہی نہیں۔ آخر اتنی بڑی بات جو کہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ واللہ رب تعالیٰ کا یہ کہنا کہ شرک کے بغیر جتنی غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، چھوٹی بڑی، ان کے لیے گنجائشیں موجود ہیں شرک کے لیے۔ اور سن لیجئے، شرک جلی ہو، خفی ہو، بڑا ہو، چھوٹا، آج ہم نے شرک کی بھی قسمیں بنا لی۔ یوں سمجھ لیں گندگی کی قسمیں ہیں۔ یہ اچھی والی گندگی ہے، گندگی بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ پیک گندگی ہے، یہ سادہ ہے، ہم نے اس کی قسمیں بنا لی۔ اللہ نے کہا کہ شرک نہیں کرنا، ہم نے اندر سے کہا کہ کرنا تو ہم نے ہے، چلو ہم اس کی کوئی ملمہ سازی کر لیتے ہیں، کوئی اس کا نام دے دیتے ہیں۔ نہیں، وہ دلوں کے بھید جانتا، اس کو سارا پتہ ہے۔ اللہ اللہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، اللہ عز وجل فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا عبدی ما عبدتنی ورجوتنی فإنی غافر لک علی ما کان فی، اے میرے بندے تو جب تک میری بندگی کرتا رہے گا اور جب تک تو مجھ سے امید باندھے رکھے گا، مجھ سے امید وابستہ رکھے گا، میں تب تک تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ انسان اللہ کی بندگی کرے اور پھر غلطیاں ہو جائیں، اس کی معافی اور اس کی رحمت کی امید رکھے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تیری امید کو توڑوں گا نہیں، میں اسی طرح تیری امید کے مطابق تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ یا عبدی، اے میرے بندے، خطاب کتنا پیارا ہے، یا عبدی، اے میرے بندے، یا عبدی، اے میرے بندے، ان لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ، اگر تو زمین بھر، کتنی بڑی زمین ہے، اس زمین کے برابر بھی اگر تو گناہ لے کے میرے پاس آئے، غلطیاں لے کے میرے پاس آئے، ما لم تشرک بی، ان غلطیوں میں شرک نہ ہو، بڑی غلطیاں، بڑی خطائیں، بڑی نافرمانیاں، لیکن ان میں شرک نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین بھر اس کے برابر بھی شرک کے بغیر اگر تو لے کے آ جائے تو کیا ہے؟ لقیتک بقرابھا مغفرۃ، میں اسی طرح اتنی زیادہ مغفرت لے کے تجھے ملوں گا۔ تو مجھے ملا ہے خطائیں لے کر، غلطیاں لے کر، لیکن امید لے کر، امید تو نے رکھی ہے بخشش کی، معافی کی۔ اللہ واللہ ان غلطیوں میں شرک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اسی طرح تیری امید کے مطابق اتنا ہی کرم فرماؤں گا، اتنی مغفرت عطا کروں گا۔ دوسری روایت امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کی، حضرت ابو ذر کے حوالے سے ہے، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد، کوئی بندہ، کالا
لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور پھر وہ فوت ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اس طرح کہنا ہوتا جس طرح ہم کہہ رہے ہیں، لا الہ بھی کہی جاؤ، سارا بھی کری بھی جاؤ، ابو جہل کے لیے کون سا مشکل تھا؟ ابو لہب کے لیے کون سا مشکل تھا؟ ان کو پتا تھا کہ جب کہہ دیا لا الہ، پھر کوئی نہیں الا اللہ، مگر اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب اس نیت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر وہ فوت ہو گیا، فرمایا دخل الجنہ۔ تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی، میں نے سوال کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، توحید پہ قائم رہا، شرک نہیں کیا، اس نے زنا کیا، چوری کی، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ اللہ، حضور نے فرمایا ان زنا و سرقہ، اگر اس نے اتنے بڑے جرم بھی کر لیے نا، پھر بھی اس میں گنجائش ہے۔ پھر میں نے سوال کیا، میں بھی اب سوال پہ لگ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرمایا ہاں، چوری اور زنا جیسے جو گناہ ہیں ان میں معافی کی گنجائش ہے، شرک میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب 3 بار فرما چکے، اللہ اللہ، پھر نبی کریم نے پیار سے فرمایا چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلودی کیوں نہ ہو، یہ ایک بڑا پیار کا جملہ تھا عربوں میں، تیری ناک خاک آلود ہو، مٹی لگے۔ تو حضور نے 3 بار فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ ابو ذر جا رہے تھے اپنے کپڑے کو سمیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر ناک میری خاک آلود بھی ہو جائے، ناک خاک آلود بھی ہو جائے، اللہ اللہ۔ یہ سارا پیارا انداز اپنے بندے کی مغفرت کے لیے اللہ نے بیان فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دے دی، اللہ اللہ۔ لیکن بات یہ ہے، اتنی بڑی گنجائشیں رکھ دی کہ چوری کی معافی موجود ہے، ڈکیتی کی معافی موجود ہے، زنا جیسے کبھی فعل کی معافی موجود ہے، شرک کی کیوں نہیں؟ کیوں اتنا بڑا اعلان رب نے فرمایا ہے؟ میرے بھائی، اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں بلکہ ظلم ہے، اللہ نے اس کو ظلم بتایا ہے۔ ہمیں بھی اسی پیرائے میں اس کو سمجھنا اور دیکھنا چاہیے۔ یہ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ان تجعل للہ ندا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں ان تجعل للہ ندا، کہ تو شریک بنائے رب کا، ند شریک، تو شریک بنائے رب کا، اس رب کا، وہ خالقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا، اس کا ہی شریک بنا دے۔ اس لیے اس کو بڑا ظلم قرار دیا ہے، اور اسی لیے سورہ بقرہ میں فرمایا فلا تجعلوا للہ ندا، اللہ کا شریک نہ بنانا، شرک کی کوئی قسم بھی اختیار نہ کرنا، اللہ کو پسند نہیں اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آج کی آیت کریمہ جو زیر مطالعہ، اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، جس نے شرک کیا اس نے جھوٹ باندھا، اللہ پہ تہمت لگائی،
الزام لگایا اور اسمن مبین اسمن عظیمہ بہت بڑا گناہ اس نے کر لیا. اللہ پر جھوٹ باندھنا، الزام لگانا اور شرک اختیار کرنا، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے.